کے سامنے میں کھڑا ہوں، وہ امامہ مبارکہ میں میرے سامنے ہیں، وہ اپنا عصا لے کر میرے سامنے کھڑے ہیں، ان کا سفید جبہ ان کے جسم ناز پر ہے، ان کے رخساروں سے چھنتی ہوئی روشنی آ رہی ہے، ان کے دندان مبارکہ سے تاروں کی جھرمٹ کی روشنی آ رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب سلام پڑھو گے کبھی سلام بھاری بھی نہیں لگے گا، بلکہ ڈوبتے چلے جاؤ گے، ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اب آخری میرے جملے ہیں، اگر حسن مصطفیٰ کو کسی نے بیان کیا ہے حقیقت میں تو کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ، ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، وہ تصویریں نکالتا تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ تم جا کر کے اس کو اپنی محبوبہ کی صورت بتاتے، سیم ٹو سیم ویسا ہی نقشہ نکال کر دے دیتا، یعنی جو سکیچ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں ایسا مصور تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی تھی، اپنی یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا کہ محبوبہ کی فوٹو لے لیں اور موبائل میں رکھ کر دیکھتے رہیں، کسی مصور سے کھنچوانا ہی تھا، جا کر کے اس کے خد و خال بیان کرتے اور وہ بنا کر کے دیتا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، یہ وقت کے ولی کامل سید الطائفہ قطار میں کھڑے ہو گئے، لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے۔ جب نمبر آیا آپ کا، آپ اندر آئے، مصور دیکھ کر گھبرا گیا، کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں ہو بہو کھینچتا ہے، میرا بھی ایک محبوب ہے، کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ میرا ایک محبوب ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیسا کیسا ہے تمہارا محبوب؟ خد و خال، حلیہ، قامت، سارا چہرہ، سارے ناز بتاؤ، میں نکال کر دیتا ہوں۔ اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے، اب اللہ کے نبی کا ماتھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی، بھویں گھنی، ابرویں ایسی تھی، لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رخسار ناز انار کی سرخی لیے ہوئے، کان مبارک زلفوں سے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح، گردن مبارک سراہی کی طرح، دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم، اور آپ کا شبکہ میں ناز سینے ناز کے برابر۔ مصور کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے، 8 دن بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے جس سے تم محبت کرتے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس کی تصویر میرے پاس ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ لاؤ تصویر ہم دونوں دیکھتے ہیں، دونوں سامنے دیکھتے ہیں۔ وہ مصور، وہ آرٹسٹ اپنے گھر میں اندر گیا اور جا کر کے قرآن مقدسہ لے کر کے آیا اور کہا اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ اس سے بہتر تصویر کون بنا سکتا ہے؟ لو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو، رسول کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب رسول کی زلفیں پڑھنی ہو پڑھو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا، جب رسول پاک کے ہاتھ مبارک کو بیان کیا ہے مولا نے، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول پاک کی آنکھوں کو بیان کیا مولا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، رسول پاک کے قدم ناز کو اللہ نے فرمایا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ارے تیرے رب نے تیرے حبیب کا سینہ بھی بیان کیا ہے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، رسول پاک کے ہر عضو کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے، نظمی نے کہا ہے، مارہرہ کے شاعر نے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی میں نے حسن مصطفیٰ بیان کیا ہے۔ میرے عزیزو آج کیا یہ موضوع سخن تھا، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ۔ بات تو حقیقت یہ ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ خدا نے ہے وہ مرتبے تجھ کو دیے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، میرے آقا جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور حسان بن ثابت کا وہی شعر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا
آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں, ایسے جیسے کہ اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. وآخر دعوانا